امام اہل سنت مناصر اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ شخصیت اور کارنامے۔ امام اہل سنت متکلم اسلام، مسلک اہل سنت والجماعت، عشق صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سرشار، دینی غیرت و حمیت اور غیرت فاروقی کے ترجمان حضرت مولانا علامہ عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی و اسم گرامی اور ان کے بے مثال کارناموں نیز اسلامی غیرت و حمیت پر مشتمل ان کی پوری پرخطر زندگی سے کون شخص ناواقف ہوگا۔ دشمنان اسلام و دشمنان صحابہ محبت اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آڑ لے کر اسلام کی بنیادوں کی بےخونی کرنے والے طبقے نام نہاد شیعیت کے علمبردار روافض کے مد مقابل اس ملک میں اگر کوئی شخصیت سینہ سپر ہو کر سامنے آئی تو وہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بافیض شخصیت تھی، جنہوں نے مذہب شیعیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اور تکیے کی آڑ میں چھپے ہوئے ان کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں اور ملت اسلامیہ کی جانب سے ان کو بہتر سے بہتر صلاح عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمہ اللہ کے گھر میں 1367 ہجری بمطابق 1948 عیسوی میں ایک ہونہار بچے کی پیدائش ہوئی، جس کی ابتدائی تعلیم و تربیت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمہ اللہ کے ہاتھوں اور اگلی تعلیم و تربیت درجہ حفظ سے لے کر درجہ عالمیت کی ابتدائی درجات تک ادارہ محمودیہ قصبہ محمدی لکھیم پور یو پی میں ہوئی۔ اس کے بعد عربی سوم اور چہارم کی تعلیم دادا جان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمہ اللہ اور والد محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمہ اللہ کے ہاتھوں ہوئی۔ کسے معلوم تھا کہ یہ ہونہار بچہ آگے چل کر اپنے دادا جان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمہ اللہ کا صحیح جانشین اور مسلک اہل سنت والجماعت کا سچا خادم اور ترجمان کہلائے گا۔ اسی ہونہار بچے کو آج ہم حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی چہارم سے آگے کی تعلیم کے لیے سن 1966 عیسوی میں ملک کی مشہور دینی تعلیمی درسگاہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کا رخ کیا۔ اس وقت مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور جن اکابر علماء کرام کی موجودگی میں مشرف تھا، وہ شخصیات حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندہلوی، حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رامپوری جو حضرت ناظم صاحب کے لقب سے جانے جاتے تھے، اور حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہم اللہ وغیرہ ہیں۔ ان شخصیات کے سامنے مولانا فاروقی نے ثانوی تلمذ طے کرتے ہوئے عربی پنجم سے لے کر مشکات شریف تک کی تعلیم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں حاصل کی۔ اس دوران آپ حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رامپوری رحمہ اللہ کے خادم خاص بن کر ان کے فیض و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ اس کے بعد 1399 ہجری بمطابق 1969 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف میں داخل ہو کر وہاں سے فضیلت مکمل کی اور 1970 عیسوی میں تکمیل ادب سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن لکھنؤ اپنے والد محترم کے ادارے دارالمبلغین میں تدریسی خدمات سے وابستہ ہو گئے اور اسی سال آپ کا عقد مسعود بھی ہو گیا۔ سن 1973 عیسوی میں والد محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد دارالمبلغین لکھنؤ کی ذمہ داریوں کا پورا بوجھ آپ کے کندھوں پر آ گیا۔ چنانچہ آپ نے اس ادارے کے پلیٹ فارم سے اپنے دادا جان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمہ اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عظمت خلفائے راشدین، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، رد شیعیت اور اہل سنت والجماعت کی صحیح نمائندگی اور اس کے دفاع کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ وقف کر دیا۔ خداوند قدوس نے آپ کو خاندانی وجاہت کے ساتھ انتہائی بارونق چہرہ، خوش الحان زبان اور ملکہ خطابت سے بھرپور نوازا تھا۔ آپ کی ذات شہر لکھنؤ کے لیے خصوصاً اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے عموماً عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و مدح صحابہ، رد شیعیت، تحفظ ختم نبوت وغیرہ عنوانات کے لیے ایک علامت اور ٹائٹل جیسی بن گئی تھی۔ مسلک دیوبند، اکابر دیوبند خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے بڑے صاحبزادے فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے آپ کو والہانہ محبت و عقیدت تھی اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ ہر جگہ پیش نظر آنے لگے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ صدر جمعیت علماء ہند نے آپ کو پہلے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا موقر رکن
اور اس کے بعد 1995 عیسوی میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا ناظم عمومی بنایا، جس منصب پر آپ 1995 سے 2002 عیسوی تک فائز رہے۔ اس کے بعد آپ کی دیگر علمی و ملی مصروفیات کی بنا پر آپ نے 2002 میں اس اہم منصب سے معذرت چاہ لی تھی، تاہم جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کی نمائندگی اور اہم تنظیمی میٹنگوں میں آپ برابر شریک ہوتے رہے۔ نیز 1419 ہجری بمطابق 1998 عیسوی میں آپ کو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن بھی منتخب کیا گیا، جس پر آپ تا دم آخر تقریباً 26 برس تک فائز رہے ہیں۔ نیز حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسنی ندوی رحمہ اللہ ناظم ندوۃ العلماء کی دعوت اور درخواست پر سن 2000 عیسوی کے بعد آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا بھی رکن شورا نامزد کیا گیا، جس پر آپ تا دم آخر فائز رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد سن 2008 عیسوی میں جب جمعیت علماء ہند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو اپنی جمعیت کا ناظم عمومی منتخب کیا، جس اہم عہدے پر آپ تقریباً 12 سالوں تک فائز رہے۔ سن 2020 عیسوی میں ممبئی کے اجلاس منتظمہ میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا نائب صدر منتخب کیا گیا، جس منصب پر تا دم آخر فائز رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے پورے ملک میں امارت شریعہ کے نظام کے قائم ہوتے وقت سن 1986 عیسوی میں اس کے اولین امیر شریعت حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے دور امارت میں صوبہ اتر پردیش کا امیر شریعت آپ کو نامزد کیا گیا، جس منصب پر تا دم آخر فائز رہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندہلوی رحمہ اللہ سے آپ کا اصلاحی تعلق قائم رہا اور انہوں نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا۔ ان تمام خوبیوں کے علاوہ ملکی پیمانے پر منعقد ہونے والے اجلاس ہائے تحفظ ختم نبوت، رد شیعت، احقاق حق و ابطال باطل میں آپ کی شخصیت ایک نمایاں مقام رکھتی تھی۔ شہر لکھنؤ میں شیعہ فرقے کے لوگوں کی ریشہ دوانیوں، خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عناد پر مشتمل ان کی جانب سے رونما ہونے والے کسی بھی فتنے کا سب سے آگے بڑھ کر تعاقب کرنے والی شخصیت کا نام حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ تھا۔ لکھنؤ میں مجلس تحفظ ناموس صحابہ اور ادارہ دارالمبلغین لکھنؤ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمات کو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ سنہرے حروف سے بجا طور پر لکھا جاتا رہے گا۔ شہر ممبئی میں YMCA میدان پر انجمن اہل سنت والجماعت کی جانب سے منعقد ہونے والے 3 روزہ عظمت صحابہ اجلاس میں بارہا آپ کی تشریف آوری ہوتی رہی۔ بسا اوقات آپ گھر والوں کے ساتھ بھی ممبئی شہر تشریف لائے اور قاری محمد یونس صاحب کو خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ ادھر کچھ دنوں سے آپ کی علالت کی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں اور دعائے صحت کی درخواستیں بھی کی جا رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ شاید کسی کو نہ رہا ہو کہ ملت اسلامیہ کا یہ قیمتی ذخیرہ اتنی جلد ہم سے جدا ہو کر داغ مفارقت دے جائے گا۔ 24 اپریل صبح 5:30 بجے جیسے ہی آپ کے انتقال کی اطلاع واٹس ایپ پر جاری کی گئی، پورا ملک، طبقہ علماء، ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ و طلباء، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران و کارکنان، سب اپنے قائد و رہبر، اپنے مشفق و مربی، مسلک اہل سنت والجماعت کے ترجمان کی جدائی سے صدمے میں ڈوب کر دعائے مغفرت، اصال ثواب و جلسہ تعزیت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ بعد نماز عصر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے وسیع و عریض میدان میں آپ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا عبدالباری قاسمی نے پڑھائی، جبکہ اس مجمع میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدظلو، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا بلال حسنی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، نیز دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سینکڑوں علماء کرام نماز جنازہ میں شریک رہے۔ لکھنؤ شہر کے مشہور عیش باغ قبرستان میں لاکھوں لاکھ سوگواروں نے نم آنکھوں کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کیا۔ آپ کا خانوادہ ملک و ملت کا ایک ممتاز خانوادہ ہونے کے ساتھ ساتھ شہر لکھنؤ کے مسلک اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں پر آپ کا اور آپ کے خانوادے کا ان کی دین و ایمان اور تحفظ عقائد کے سلسلے میں خصوصی احسان ہے۔ اسی رشتے کے پیش نظر لکھنؤ کا ایک جم غفیر اور انسانوں کا امڑتا ہوا سیلاب آپ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک رہا، جس کی تفصیلات سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ کی قبر کو منور اور کشادہ فرمائے، آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ رحمہ اللہ کے پسماندگان میں آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے مولانا عبد الرحمن، مولانا عبدالباری
اور مولانا عبد المالک اور ایک بیٹی ہیں جو بحمد اللہ سب کے سب شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور جمعیت علماء ہند میں پیدا ہونے والے خلا کو احسن طریقے سے پر فرمائیں۔ ان تمام اداروں، تنظیموں اور ملت اسلامیہ کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔